تمہاری یہ سوچ اور تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ نہ تم اللہ کی اولاد ہو، نہ تم اللہ کے بیٹے ہو، نہ تم اللہ کو محبوب ہو، اور نہ ہی یہ تمہارا 40 دن والا معاملہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ایک عام انسان ہو اور اس کی مخلوق ہو، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا رہی بات دوسری کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا زیادہ سے زیادہ 40 دن، تو یہ بھی حقیقت نہیں ہے۔ یغفر لمن یشاء، کیونکہ وہ مغفرت کرتا ہے جس کی وہ چاہے، اور ویعذب من یشاء، اور وہی عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہے۔ تو یہ اس کی مرضی ہے، کسی کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مالک ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے دے، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں تو اتنا گنہگار ہے تو وہ تو پھنسے گا۔ اللہ کی مرضی ہے، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء، جسے چاہے وہ معاف کر دے، تو یہ بھی اسی کا اختیار، اس کی مرضی ہے۔ کیوں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیوں ہے؟ فرمایا وَلِلَّهِ ملک السماوات والارض، کیونکہ اسی کی بادشاہی چلتی ہے زمین و آسمان کے اندر، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب پر اسی کی حکومت چلتی ہے۔ تو اللہ حاکم ہے، ساری چیزیں اللہ کی محکوم ہیں، تو اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے، جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ رہی بات چیزوں کی، رہی بات مخلوق کی، رہی بات منمانی کرنے والوں کی، فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، جانا سب کو اسی کی طرف ہے۔ تو اس آیت کے اندر ایک نچوڑ بیان کیا گیا اور ایک انداز بیان کیا گیا۔ پیچھے بھی ان کا کافی تذکرہ گزرا کہ جو یہ دعوے کرتے تھے، جو ان کا انداز تھا، اللہ نے وہی چیز وضاحت کی کہ اب وہ تمہارا رسول آ چکا جس کی تمہیں تعلیم دی گئی تھی، جس کی تمہیں پیروی کرنی تھی، اور ساری کرتے کرتے پھر اللہ تعالیٰ نے یہی چیز ارشاد فرمائی کہ یہود اور یہ نصارہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ اپنے اس دعوے میں بھی غلط ہیں، کیونکہ اگر یہ اللہ کی اولاد ہوتے تو اللہ ان کو 40 دن بھی آگ میں نہ ڈالتا۔ یہ جو خود مانتے ہیں کہ 40 دن آگ میں جائیں گے، یہ خود جھوٹے ہیں۔ اور رہی بات یہ دعویٰ تو جھوٹ ہو گیا، رہی بات وقت کی کہ وہ 40 دن، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے۔ رہی بات اب کہ یہ کون ہوں گے جو اس کی چاہت میں آئیں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو دین محمدی کی پیروی کریں گے، تو ان میں سے جو گنہگار ہوں گے اللہ ان کے لیے مغفرت بھی فرما دے گا۔ لیکن جو دین محمدی کی پیروی ہی نہیں کریں گے، وہ اس میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ انہیں بخش سکتا ہے یا اللہ انہیں معاف کرے، کیونکہ ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نہیں مانے، اس کی تعلیمات کو نہ مانے اور اس کا انکار کرے، اس کے راستے پہ نہ چلے، وہ مغفرت کے حقدار بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کی مخالفت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اپنے عقائد کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔